الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے ایک شکوہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا. اس جمعہ میں اسی طرح کی 3 باتیں ذکر کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں سے کچھ اور شکوے کیے ہیں. مثلا
اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ بات بیان فرمائی کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ مراد مکہ کے مشرک کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہاں ہم بچنے والے نہیں، ہمیں گھیر لیا گیا ہے، اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں ان کا گھیرا کر لیتی ہیں، ہر طرف جب ان کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کا موت سے ہمکنار ہونا ایک طرح سے یقینی ہو جاتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر لات منات عزا 360 جو مکہ میں جو بیت اللہ نے بت رکھے ہوئے تھے سب کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اور صرف اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور سمندر میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر اس وقت تمہیں ہمیں یہاں سے نجات دے دی اور ہم خیر خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے واپس، تو ہم شرک کرنا چھوڑ دیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، شرک سے طائب ہو جائیں گے۔ لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات پا لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے عافیت عطا فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، تو پھر وہی لات منات عزا کے گیت گاتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ جس وقت مصیبت تھی، جس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی، اس وقت تو تم مجھے یاد کر رہے تھے۔ یہی چیز اکرمہ کے مسلمان ہونے کا سبب بنی۔ تمام مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو روایت فرمایا ہے، مثلا امام قرطبی رحمہ اللہ نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ فتح کیا، آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ ان میں سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، یہ بھاگ نکلا حبشہ کی طرف، حبشہ کی طرف جا کر عیسائیوں سے پناہ لینے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے بھاگ نکلا۔ چلتے چلتے سمندر کے راستے پر آیا، کیونکہ سمندر عبور کر کے وہاں جانا تھا۔ اب جیسے ہی یہ کشتی میں بیٹھا، اکرمہ ان کی کشتی بھمر میں پھنس گئی۔ ملا نے کہا اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ہستی نجات دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، بس
یہاں تک لات منات عزا کی رسائی نہیں. اگر نجات چاہتے ہو، اگر موت کے منہ سے نکلنا چاہتے ہو، اس کو اس وقت وہی نجات دے سکتا ہے. اکرمہ نے یہ بات سنی تو اچھا ایسی بات، یہی بات تو محمد کہتا ہے، یہی بات تو محمد کہتا ہے جو آج یہ ملا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہی بیٹھے بیٹھے عہد کر لیا ہے، اللہ اگر آج تو نے مجھ پر کرم فرما دیا، اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما دی، میں سیدھا محمد کے پاس جاؤں گا اور وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. یہی واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا. گیا اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت سے اس کو واپس لوٹایا. آگے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا، آگے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا. آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کی. آپ علیہ السلام رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بیان فرمایا قرآن پاک میں. آپ انتہائی مشفق، انتہائی مہربان تھے. رؤوف الرحیم، محبت کرنے والے، رحم کرنے والے. آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور یہ بندہ مسلمان ہو گیا. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اسی چیز کو اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمایا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. کیا بات ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں یاد آ جاتا ہے. جب وہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. اس وقت تو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی. جیسے نجات دی تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. یہ بتاؤ اس بات سے اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھنسا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، کوئی بھی تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے. ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخری، کیا دوبارہ نہیں سمندر کا سفر کرو گے؟ دوبارہ بھی سمندر کا سفر تم نے کرنا ہے. یمن جاتے ہو، شام جاتے ہو، مختلف ملکوں میں جاتے ہو، سمندری سفر کرتے ہو، پھر نہیں جاؤ گے. پھر تم میرے چنگل سے نہیں بچ سکو گے اگر تم نے ابھی معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی. تو بہرحال جس اللہ تعالیٰ نے مشکل کے وقت کام آنا ہے، جو آتا ہے وہی اللہ ہر وقت کام آتا ہے، ہر وقت. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. ان سے پوچھیے کون تمہیں خشکی اور تری کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اندھیرے میں کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ پریشانی میں جب آتے ہو تدعونہ تضرعا وخفیا، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اسی کو تم پکارتے ہو، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تو نے نجات دے دی، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سمندر کی جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، مشاکل ہیں، جو اللہ اس وقت میں ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، وہ ہر مصیبت سے تمہیں نجات دینے پر قادر ہے. شرط یہ ہے کہ ہر وقت ہم اسی کو پکاریں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ سے کہ اس شکوہ کا یہ ازالہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے رب کو پکاریں، خوشی ہو، غمی ہو،
پریشانی ہو آسانی ہو، مرض میں مبتلا ہوں یا صحت میں ہوں، ہر وقت اسی اللہ کو پکارے، اسی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دی۔ کس طرح؟ امام البخاری رحمہ اللہ ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، تینوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم یہاں سے اگر اللہ تعالیٰ نے نجات نہ دی نکلنے والے نہیں، اب لگتا یہی ہے ہماری قبر یہی غار ہی بن گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی، انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے رب کو اپنے اس نیک عمل کا واسطہ دے کر پکاریں جو ہم نے خالص اپنے رب کے لیے کیا ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کچھ نہ کچھ اتنا کچھ زندگی میں وہ کوئی نیک عمل سیو کر لے، محفوظ کر لے، جو کبھی مصیبت کے وقت اس کے کام آ جائے۔ پریشانی کے وقت پریشانی تو آتی رہتی، زندگی ہے، کبھی آسانی کبھی مشکل، تو علماء اس واقعہ سے یہ کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور عمل وہ کر لے اپنی زندگی میں، 5 6 10 20 عمل جو مشکل میں اس کے کام آئے۔ اور ان کے ذہن میں وہ زندگی میں جو نیک عمل کیے تھے وہ آ گئے۔ ایک دن اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پیارے پروردگار، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کی خدمت میں کس سے قسم کی اثر نہیں چھوڑا کرتا تھا، تو جانتا ہے تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لیے میں بہت زیادہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں بکرے چرانے گیا، رات کو دیر ہو گئی، جب آیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اپنی بکری کا دودھ پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات دیر ہو گئی، میرے ابو امی سو گئے، میں نے ان کو اٹھانا گوارا نہ کیا کہ ان کے آرام میں کسی قسم کا خطر واقع نہ ہو۔ رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ یہ گلاس لے کر کھڑا رہا، میرے بچے روتے روتے سو گئے، میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ یہ میرا عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا۔ جب میرے والدین نے اپنی نیند پوری کر لی، صبح اٹھے، میں نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، اے اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے، آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ بہت بڑی چٹان جو غار کے منہ پر آن پڑی، تھوڑی سی ہلی، باہر کا منظر ان کو تھوڑا سا نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا اے میرے پیارے پروردگار، میری ایک کزن تھی، بیچاری بڑی مسکین تھی، غریبہ تھی، غربت کی زندگی بسر کر رہی تھی، ایک دن وہ میرے پاس آئی، مجھ سے کچھ مدد مانگنے، درہم و دینار مانگنے، پیسے مانگنے، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی شرط رکھ لی۔ اے میرے پیارے پروردگار، عین بدکاری کے وقت، بدکاری سے چند لمحات پہلے اس کا جسم کب کپانے لگا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ شاید پہلی بار اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا تھا، اس کی کب کبھی دیکھ کر خود میرے اوپر تیرا ڈر اور خوف میرے جسم پر آ گیا، میں خود ڈر گیا۔ اے میرے پیارے پروردگار، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا، حالانکہ تیرے علاوہ کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں تھا۔ جو پیسے طے ہوئے وہ پیسے بھی میں نے اسے دے دیے، اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ بدکاری کا موقع جو میسر تھا، اس کے باوجود میں بدکاری سے دور رہا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ چٹان تھوڑی اور ہلی،
تھوڑا راستہ باہر نکلنے کا اور کھلا، لیکن ابھی بھی وہ تینوں نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا اے اللہ میرے ایک مزدور تھا، شام کے وقت میں اسے اجرت دینے لگا، جب اجرت میں نے اسے دی اس نے بولا یہ تو کم پیسے ہیں، یہ تو کم اجرت ہے، وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اپنی اجرت اس نے نہیں دی۔ اب میں نے اس کی اجرت کو، اس کے پیسوں کو جتنے بھی تھے سنبھال کے رکھا، بلکہ ان سے ایک دو بکریاں خریدی، میں نے وہ بکریاں اللہ اکبر ان کی آبیاری کی، ان کی دیکھ بھال کی، آخر کار وہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا، ان سے کچھ گائے خریدی، حتیٰ کہ گائے اور بکریاں اتنی ساری ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد اس بندے کو یاد آیا کہ میں اس کو بھی پریشانی لاحق ہوئی، مشکل ہوئی، غربت آئی، تو وہ کئی سالوں کے بعد میرے پاس آیا، یار فلاں کے پاس جاتا ہوں، میرے تھوڑے سے پیسے اس کے پاس تھے، جا کر انہی پیسوں سے کچھ نہ کچھ گزارا کر لوں گا، کچھ دن مزید زندگی کے گزر جائیں گے۔ وہ جب میرے پاس آیا میں نے اس سے کہا یہ سارا کا سارا ریوڑ بکریوں کا یہ گائے یہ تیرا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے بولا یار آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، آپ مجھے میری اجرت دو میں جاؤں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تیری اجرت ہے، یہ ساری بکریاں یہ ساری گائے تیری ہے، جاتا ہے۔ وہ بندہ اتنی ساری بکریوں اور گائے لے کر جا رہا ہے، مجھے اس میں سے اس نے ایک بھی نہیں دی، یہ سب کچھ میں نے اپنے خاص پیسوں سے ان کی دیکھ بھال کی، ان کو پالا، یہ بڑے ہوئے، یہ سب کچھ یہ میں نے اس پر خرچ کیا، اے اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے یہ میں نے عمل کیا، اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس تیسرے نے دعا کی یہ چٹان دور جا اور گری ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ تینوں خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس وقت جیسے کہ مجھے پکارتے ہیں میں انہیں نجات دیتا ہوں، لیکن اے انسان کس قدر تو انہیں شکر ہے کہ جیسے کہ مصیبت سے نجات ملتی ہے اس وقت تو باہر آ کر آسانی کے وقت میں آ کر تو میرے ساتھ لات منات عزا اور دیگر معبودان باطلہ کو شریک بنا دیتا ہے، تو اس سے بہتر کوئی نہ شکرا ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کریں، اسی کو پکاریں، اسی سے دعائیں کریں، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر بھلائی آتی ہے اسی کی طرف سے آتی ہے، کہ پریشانی آتی ہے پریشانی کا مالک وہی ہے، اور مصیبتوں کو ٹالنے والا وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دے، کسی کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں اس کو ہدایت مل نہیں سکتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے مشرکوں نے کتنی تکلیفیں دی، انگاروں پر لٹایا، ہدایت سے پھیر سکے نہیں، اس کے برعکس کتنی کوشش کی امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، کان میں جا کر کہا اے چچا کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا، کیا ہدایت مل گئی؟ نہیں، یہ ہدایت کا مالک وہی ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس سے چاہے ہدایت پھیر دے، مالک وہی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ دوسرا شکوہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے کیا، وہ مجھ سے بھی ہے، وہ آپ سے بھی ہے، پوری انسانیت سے، وہ یہ ہے کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود اس پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ناشکری کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کرنے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، انہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کی نافرمانی کی جائے، اس کی فرمانبرداری نہ کی جائے، اس کی نافرمانی کی جائے۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ اے لوگو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کا شکر گزار بننے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں ہم پر۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتا۔ اگر فرمانبرداری کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری شکر گزاری بجا لاؤ کہ میرا شکر کرو گے، جو کچھ میں نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس سے بڑھ کر تمہیں نعمتیں دوں گا۔ وقت کے عظیم پیغمبر، آخری بات کر کے اس حوالے سے بات ختم کرتا ہوں، وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربی اوزعنی، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں بھی یہ دعا خود بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دعا یاد کرانی چاہیے۔ ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی، یہ کہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں۔ کتنی نعمت اللہ نے ہم پر کی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے موحد بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں متبع سنت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، مسلمان گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور سنت کی غیرت ہمارے دل میں بٹھا دی، توحید کی غیرت ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دی، موحد بنا دیا، مشرک نہیں بنایا، متبع سنت بنا دیا، بدعتی نہیں بنایا۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دعا کر رہے ہیں ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے وہ اس کا شکر بجا کر، وانعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے اس نعمت کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس عمل کو تو پسند کر لے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اور تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے سلیمان علیہ السلام۔ ایک مرتبہ اپنے آنکھوں کے سامنے ملکہ سبا کا تخت دیکھتے ہیں، یہ تخت پلک جھپکتے سینکڑوں میل دور سے ان کے سامنے پلک جھپکتے جب آیا پہنچا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ پر سجدہ ریز ہوئے اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے میرا رب مجھے زمانہ چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں، یعنی شکری کرتا ہوں۔ اور پھر وقت کے عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن کفر فان ربی غنی عن العالمین، میرا رب اس کی ناشکری سے بے پرواہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، شکر ادا کرنے کا مطلب جتنا اس کی عبادت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، نافرمانی سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، یہ سارے کام ہمارے ہی لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔